اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر سال دوم مصدر کا بطور امدادی فعل استعمال پر ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، 5 نمبر کے MCQs ہوتے ہیں، جس کو 3-4 آپشنز ہوتے ہیں، صحیح آپشن پر ٹک کرنا ہوتا ہے، درست جواب پر نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ مصدر کو بطور امدادی فعل ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے 5 نمبر کنفرم کر پائیں گے۔ سب سے پہلے بیٹا میں آپ کو مصدر کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کو یہ وائٹ بورڈ کی تصویر نظر آ رہی ہوگی، تو یہاں سے آپ بالکل کلیئر سمجھتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر بات کلیئر ہو جائے گی۔ مصدر ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں۔ مصدر ایسا کلمہ ہوتا ہے بیٹا جو خود کسی سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں، مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر کے ذریعے زمانے کا اظہار نہیں ہوتا۔ تیسری بات، مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے۔ اب میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں دوبارہ آپ کو۔ مثلا دینا، دینا ایک مصدر ہے۔ پہلی بات تو دینا خود کسی سے نہیں بنا۔ دوسری بات، اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کون سے زمانے کی بات ہے، زمانے ماضی کی بات ہے، حال کی بات ہے یا مستقبل کی بات ہے۔ دینا کو دیکھ کر ہم کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، اس کے آخر میں نہ آ گیا۔ یہ تو تھا مصدر۔ مصدر کی آپ کو پہچان آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمارے جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں کہ صفحہ نمبر 14 پر سال دوم کی جو ہے ٹیکسٹ بک، اس کے صفحہ نمبر 14 پر یہ ٹاپک موجود ہے۔ اس کے بعد فعل، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ کام کا کرنا ہونا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ مثلا مصدر تھا ہمارا دینا، دینا ہمارا مصدر ہے، دیتا ہے، اب یہ ہمارا فعل بن گیا، دیتا فعل بن گیا۔ دیتا ہے یعنی کہ اس سے کام کا کرنا ہونا پایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات فعل کی پہچان کے لیے، اس سے زمانے کا تعین ہوتا ہے۔ دیتا ہے، اب دیکھیں دیتا ہے جب آئے گا تو اس سے زمانے کا تعین بھی ہو رہا ہے یعنی کہ پریزنٹ کی بات کر رہا ہے۔ دیا، ماضی کی بات کری۔ اس طرح جب فعل ہوتا ہے اس سے ہم زمانے کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس میں کام کا کرنا ہونا سہنا بھی پایا جاتا ہے۔ فعل کی 2 اقسام ہوتی ہیں، فعل ناقص اور فعل تام۔ فعل ناقص جس کا مطلب ادھورا ہو، جس کا مطلب واضح نہ ہو۔ فعل تام جس کا مفہوم واضح ہو، اسے ہم فعل تام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امدادی فعل۔ اب ہم نے مصدر کا بطور امدادی فعل استعمال پڑھ رہے ہیں، تو امدادی فعل کسے کہتے ہیں؟ امدادی فعل اصل میں فعل ناقص ہی ہے۔ فعل ناقص ایسا جملہ جس کا مطلب، ایسا لفظ جس کا مطلب ادھورا ہو، فعل ناقص کہلاتا ہے۔ امدادی فعل بھی وہی چیز ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ اصل فعل کے ساتھ مل کر
اپنا مفہوم واضح کرتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تعریف، ایسا فعل معاون، اسے فعل معاون بھی کہتے ہیں یا فعل ناقص بھی کہتے ہیں، جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر فعل مرکب بنائے۔ دوسری بات، فعل کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ فعل ناقص یا امدادی فعل فعل کے مفہوم کو واضح کرتا ہے، فعل کے بعد اور جملے کے آخر میں آتا ہے۔ یہ اب بات لکھی ہے مصدر کا بطور امدادی فعل کے استعمال کے لحاظ سے میں نے بات لکھی ہے کہ فعل کے بعد اور جملہ کے آخر میں آتا ہے۔ بات کلیئر ہوگی آپ کو۔ آپ امدادی فعل کے فوائد دیکھ لیں۔ جملہ کی فصاحت پر زور دیتا ہے، روانی اور سلاست اس سے واضح ہوتی ہے، معنی میں وسعت پیدا ہوتی ہے، زمانے کا تعین ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری ہے تکمیل کی کیفیت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو تھے، یہاں تک آپ نے فعل، مصدر اور امدادی فعل پڑھا اور سمجھا۔ ہمارا ٹاپک کیونکہ ہے مصدر کا بطور امدادی فعل استعمال، تو ان چیزوں کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو صحیح حل کرنے کے لیے ہمیں مصدر فعل اور امدادی فعل کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ شامل نصاب امدادی فعل 18 ہیں جو نیچے لکھے ہوئے ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، سونا، بیٹھنا، اٹھنا، پینا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا، چکھنا، سکنا اور لگنا۔ یہ 18 شامل نصاب ہمارے امدادی فعل ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ درست جملے کی بنیادی اصول، کیونکہ ہمارے پاس ایک جملہ دیا جائے گا، اس میں 4 MCQs ہوں گے، 4 MCQs میں ایک صحیح ہوگا اور 3 غلط ہوں گے۔ ہم نے کون سے اصول لگانے ہیں ان پر تو ہمیں وہ صحیح جملہ مل سکے گا۔ سب سے پہلا اصول، دیا گیا لفظ یعنی کہ مصدر جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ پہلی بات بچہ یاد رکھ لیں، آپ نے سب سے پہلے کیا بات دیکھنی ہے کہ دیا گیا لفظ، یہاں پہ آپ لکھا ہوا ہے درست جملوں کی بنیادی اصول، اس پہ آپ آ جائیں۔ پہلا پوائنٹ ہے دیا گیا لفظ یعنی کہ مصدر جملے کے آخر میں وہی مصدر ہوگا لیکن جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ پہلی بات ہے، باقی تمام چیزیں چھوڑ دینی، آپ نے اس بات پہ آ جانا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، مثلاً ہمارے پاس مصدر ہے دینا، دینا مصدر ہے ہمارا، اس نے دینا اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کے مصدر کو لکھتا ہے پہلے، پھر نیچے وہ جملے لکھتا ہے۔ آپ نے ایگزامپلز دیکھی ہوں گی، تو آپ نے سب سے پہلے بچہ دیکھنا ہے کہ جو مصدر کو دیکھنا ہے، مصدر کے بعد آپ آ جائیں گے بطور امدادی فعل۔ امدادی فعل آپ کا آخر میں آنا ہے، آپ نے کہ دینا ہے تو اس کے جملے کے آخر میں یا تو دیا آئے گا یا دیتا ہے آئے گا یا دے گا آئے گا، یہ چیزیں اس کے آخر میں، جملے کے آخر میں آئیں گی۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے امدادی فعل سے قبل لازم ایک مستقل فعل آئے گا۔ یہ تو امدادی فعل تھا اور اس سے پہلے ایک فعل بھی آئے گا۔ تیسرا اصول ہے بچہ، فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا، فعل اور امدادی فعل کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں آئے گا۔ چوتھا اصول ہے جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا۔ یہ 4 اصول ہیں بچہ، آپ لوگ ان 4 اصولوں کو ذہن میں نشین کر لیں
تو آپ کا یہ 5 نمبر کا سوال بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ کتابوں میں بہت سی پیچیدگیاں دی گئی ہیں، بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن اگر آپ انہی 4 اصولوں کو ذہن نشین کر لیں، آپ کے انشاءاللہ تمام کے تمام MCQs حل ہو جائیں گے۔ پیچیدگیاں ہیں بکس میں، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ سمپلی ان 4 چیزوں پر فوکس کریں تو آپ کے انشاءاللہ 5 نمبر حل ہو جائیں گے، 5 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ اب ہم عملی مشق کی طرف آتے ہیں۔ دینا، یہ ہمارا مصدر ہے۔ ہمارا پہلا اصول ہے کہ دیا گیا لفظ مصدر، یعنی کہ جو لفظ مصدر ہے، مثلا دینا، جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب دینا سے دیا، یہ اس کا امدادی فعل ہے۔ یہ پہلا اصول اس کا مکمل ہوا کہ دیا آخر میں بطور امدادی فعل آ گیا۔ دیا امدادی فعل آیا، یہ کرنا کا امدادی فعل، دینا کا امدادی فعل دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے امدادی فعل سے قبل لازم ایک مستقل فعل آئے گا۔ یہ لازمی اصول ہے کہ اس سے پہلے ایک اصل فعل آئے گا۔ اصل فعل کیا ہے؟ کرنا۔ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب دیکھیں، کرنا فعل ہے اور دیا امدادی فعل ہے، اور دینا سے ہی امدادی فعل دیا نکلا ہے، یعنی کہ جو امدادی فعل صحیح جملے میں امدادی فعل آئے گا اس کا تعلق اصل مصدر سے ہوگا۔ اصل مصدر سے نکلا ہوا لفظ، اصل مصدر سے نکلا ہوا ہی لفظ ہوگا، تو وہ جملہ ہمارا ٹھیک ہوگا، ادروائز ہمارا جملہ وہ غلط ہوگا۔ اب تیسرا اصول ہے، ان دونوں کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ کرنا، کر اور دیا، دونوں کے درمیان میں، اصل فعل اور فعل کے درمیان، امدادی فعل کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ہماری کہ پورے جملے میں کوئی اور امدادی فعل بھی نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے، تو یہ ہمارا جملہ ایگزیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو دوسرے مثال دیتا ہوں۔ لینا، یہاں پہ 18 کے 18 مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ لینا، میں نے کچھ رقم بچا لی۔ لینا سے لی، لینا سے لی، لی اب یہ امدادی فعل ہے۔ لیتا ہے، لے گا، یہ امدادی فعل ہیں، اور یہ لینا سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں۔ اب میں نے کچھ رقم بچا لی۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ لینا سے، کیا لی لینا سے نکلنے والا لفظ ہے؟ اب لی لینا سے نکلنے والا ہی ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا اصول ہمارا، ہم نے دیکھنا ہے کہ لی کے بعد کیا اصل فعل ہے؟ بچا، بچانا ایک فعل ہے، تو یہ ہمارا 2 اصول کمپلیٹ ہو گئے۔ اب تیسرا اصول، ان دونوں کے درمیان میں کوئی لفظ تو نہیں ہے، نہیں ہے بھائی۔ چوتھا اصول کہ اس پورے جملے میں کوئی اور فعل یا امدادی فعل تو نہیں ہے۔ دیکھیں پورے جملے میں کوئی اور نہ ہی فعل ہے نہ ہی امدادی فعل ہے۔ بہت آسان سوال ہے ہمارا یہ، تو اگر آپ لوگ انہی 4 اصولوں پہ فوکس کریں گے تو آپ کا یہ تمام کا تمام سوال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آنا، آپ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ جانا، دیکھیں جانا کے ساتھ ایک سٹار کا سائن لگا ہوا ہے۔ جانا سے گیا، گیا نکل سکتا ہے، جانا سے گیا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جانا سے گیا نہیں ہوتا، جانا سے گیا ہو سکتا ہے۔ تو جانا گیا، میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں جانا سے گیا ٹھیک ہے، آخر میں جو مصدر سے نکلا ہوا لفظ ہے امدادی فعل گیا آخر میں آ رہا ہے، اس سے پہلے فعل آ رہا ہے ٹوٹنا، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اور پورے جملے میں کوئی اور فعل اور امدادی فعل بھی نہیں ہے۔ پڑھنا،
ہمیں کالج تک پیدل جانا پڑا. اب دیکھیں پڑھنا سے پڑھا. ہمیں کالج تک پیدل جانا پڑا. پڑھنا سے پڑھا. پڑھا امدادی فعل ہو گیا، جانا فعل ہو گیا. ان دونوں کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اور یہ اس جملے میں کوئی اور فعل اور امدادی فعل بھی نہیں ہے. رہنا، مجھے پڑھنے کے بعد، وہ پڑھنے کے بعد سو رہا. وہ پڑھنے کے بعد سو رہا. اب رہا، رہنا سے رہا، رہتا ہے. رہا، رہے گا، رہیں گے، رہی، رہے گی، رہیں گی. یہ دیکھیں یہ سارے اس سے نکلنے والے جو امدادی فعل ہیں. اب پڑھنا سے پڑھا، جانا، یہ پڑھنا سے پڑھا ہو گیا، آخر میں آ گیا. اس سے پہلے جانا فعل ہے تو یہ بھی ساتھ لگا ہوا. دونوں کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے، کوئی اور فعل اور امدادی فعل بھی نہیں ہے. رہنا، مجھے پڑھنے کے بعد، وہ پڑھنے کے بعد سو رہا. ہونا، تم نے مہنگائی کے بارے میں سنا ہوگا. آپ دیکھیں سننا اصل فعل ہے، ہوگا، ہونا سے ہوگا. یہ ہوگا، ہونا کے جو ہیں امدادی، ہونا سے نکلے ہوئے امدادی فعل ہیں. بیٹھنا، وہ جلد بازی میں غلط فیصلہ کر بیٹھا. اٹھنا، پولیس دیکھتے ہی چور بھاگ اٹھا. پانا، تم یہاں سے نہیں نکل پاؤ گے. کرنا، اللہ ہی اللہ کیا کرو. اللہ ہی اللہ کیا کرو. کرنا سے کرو، کیا فعل ہے تو ان کے درمیان میں لفظ بھی نہیں ہے کوئی، اور یہ فعل اور امدادی فعل دونوں کا ایک ہی آئے ہیں پورے جملے میں. چاہنا، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں. اب چاہنا سے چاہتے ہیں. اب کھانا فعل ہو گیا، چاہتے ہیں امدادی فعل ہو گیا. اور اس کے بعد چکنا، وہ یہاں سے جا چکا. جانا فعل، چکنا سے چکا. سکنا، میں دور تک دیکھ سکتا ہوں. سکنا سے سکتا. لکھنا، بچہ لگنا، بچہ ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگا. ہنسنا فعل اور لگنا سے لگا. رکھنا، اس نے ایک تو لائٹ بھی جا چکی ہے، سوری ڈسٹربنس ہوئی تھوڑی سی. رکھنا، اس نے غلہ ذخیرہ کر رکھا ہے. اب رکھنا سے رکھا. اور کرنا جو ہے یہ فعل ہو گیا. اس طرح بچہ، اس میں فعل بھی آ گیا، امدادی فعل بھی آ گیا، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے. اور تیسرا اصول، چوتھا اصول ہے کہ پورے جملے میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل ہے. بیٹا دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان کر کے میں نے پیش کیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا. یہ میرے کچھ پریویس اسٹوڈنٹس، میں ان کی نظر کرتا ہوں، ان لوگوں کی بار بار ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں فعل مصدر کا بطور امدادی فعل استعمال کے کنسیپٹ کچھ کلیئر نہیں ہیں. تو مزید آپ کوشش کریں، ہمیں ایک لیکچر جو ہے ڈیلیور کریں. تو بیٹا یہ آپ لوگوں کی خواہش پہ، میرا گلا بھی خراب تھا تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایزی سے ایزی کر کے سمجھا سکوں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ ضرور مفید ثابت ہوگا. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے، آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.